الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرات، توبہ اور استغفار کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کے بعد صبر کے تعلق سے باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں صبر کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم ایمان والوں کو ضرور بضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ کبھی ہم خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں، اور کبھی کبھی مال اور جان کے ذریعہ سے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، اور الگ الگ طریقے سے ہم اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ جو صبر کرنے والے ہیں نا، ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کو ضرور ضرور آزمائش میں ڈالے گا، ان کا امتحان لے گا، ان کو طرح طرح سے، کبھی مالوں کے ذریعہ سے، کبھی فصلوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں نقصان کر کے، کبھی جانوں کو لے کر کے، الگ الگ طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالے گا۔ لیکن کامیاب کون ہے اس آزمائش میں؟ جو رہنے والا کامیاب کون ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والا۔ مصیبتیں آئی، مال میں نقصان ہو گیا، فصلوں میں کمی آ گئی، پھلوں میں تھوڑا سا نقصان ہوا، جو بھی ہے، ہر حال میں وہ صبر کرنے والا۔ اب صبر کرنے والے کے بارے میں دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سبحان اللہ، اجر جو ہے نا، صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے نا، وہ بلا حساب و کتاب کے۔ سبحان اللہ، ہم لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، ہمارے چل کر کے آنے پر فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے ان کے ایک ایک قدم پر نیکیاں اور برائیوں کو مٹانا۔ ہم پہلی صف میں آئے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہے پتہ ہے۔ ہم نے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اس کا اجر اللہ رب العالمین فرشتوں کو بتا دیا، اتنا اتنا دینا ہے۔ لیکن صبر کرنے والے جو مصیبت پر، پریشانی پر، کسی کی وفات ہونے پر، مال کا نقصان ہونے پر، پھلوں میں اور فصلوں میں نقصان ہونے پر جو صبر کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے پورا اجر دے گا۔ یعنی کوئی ان کی گنتی ہی نہیں ہے، فرشتے اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ جو صبر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس صبر کرنے والے کو کتنا زیادہ نیکی دے گا بلا حساب و کتاب۔ جیسے ہم سنتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کوئی دوسرا نہیں دینے والا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے ایک بندہ جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس بندے کو کتنا اجر اور ثواب دینا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی صبر کرنا اتنی بڑی نیکی کا کام ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ
کسی فرشتے کو پتہ نہیں ہے کہ اس صبر پر اسے کتنا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے تم اللہ رب العالمین کی مدد مانگو۔ ہمیں پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، مصیبت ہے، جو بھی رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں گے دو چیزوں کے ذریعہ سے۔ ان دونوں کو وسیلہ بنا کر کے، نماز کو اور صبر کو، ہم نماز بھی پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے دربار میں اس کے حاضر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے گا اس حالت پر ہم صبر کریں گے۔ تو صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ تو نماز جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے قریب کر دینے والی چیز ہے۔ سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے، اور صبر یہ اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب اور بڑی پسندیدہ صفت ہے جس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو بلا حساب و کتاب انشاءاللہ اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر معاملے میں صبر کرنے کی توفیق